بن سعد رحمۃ اللہ علیہ ایک اللہ والے ہو گزرے ہیں۔ آپ کا معمول تھا کہ سونے سے پہلے آپ نے کچھ تعداد مقرر کی ہوئی تھی درود پاک پڑھنے کی۔ ہر روز سونے سے پہلے وہ مقررہ تعداد میں حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں اپنی وہ تعداد پوری کر کے سویا، درود و سلام حضور کی بارگاہ میں عرض کر کے سو گیا۔ آنکھیں سو گئی تو دل کی آنکھیں کھل گئی۔ فرماتے ہیں کہ میرے گھر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، میرے گھر کو اپنے جلووں سے منور فرما دیا، اور کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ارشاد فرمایا کہ اے محمد بن سعد، اپنا یہ منہ میرے پاس لا جس سے تو میری ذات پر درود و سلام پڑھتا ہے، تاکہ میں اسے بوسہ دوں۔ کہتے ہیں کہ مجھے شرم آئی کہ میں یہ منہ حضور کی بارگاہ میں پیش کروں، کہ میں اپنا یہ منہ حضور کے پاس کروں۔ کہتے ہیں کہ میں نے شرما کر اپنا رخسار حضور کی طرف پھیر دیا، منہ کی بجائے اپنا رخسار حضور کی طرف پھیر دیا۔ تو کہتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے رخسار کو بوسہ دے دیا۔ جب کھلی تو میرا پورا گھر کستوری سے بہترین خوشبو سے مہک رہا تھا۔ 8 دن تک کہتے ہیں کہ حضور کے بوسہ دینے کی برکت سے 8 دن تک میری گال سے، میرے رخسار سے خوشبو آتی رہی، اور 8 دن تک میرا گھر حضور کے جلووں سے جو خوشبو پیدا ہوئی تھی اس سے، ان خوشبوؤں سے کہتے ہیں کہ میرا گھر مہکتا رہا، جسے صرف فرماتے ہیں کہ جسے صرف میں ہی محسوس نہیں کرتا تھا، میرے گھر والے بھی اس خوشبو کو محسوس کرتے تھے۔ تو سوچیں کہ جب مصطفیٰ کریم درود و سلام پڑھنے والے کی قبر میں تشریف لائیں گے، وہاں سے قیامت تک پھر خوشبو کے حلے آتے رہیں گے۔ تو جس کو میرے مصطفیٰ نے خوشبو دے دی، جس کی قبر کو، جس کی روح کو میرے مصطفیٰ نے منور کر دیا، خدا کی قسم قیامت تک کے لیے پھر وہ بے فکر ہو جائے گا۔